السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے درس نمبر 15 یعنی لیسن نمبر 15 لے کر کے حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی زبان کو جاننے کے لیے ماہر ہونے کے لیے ٹینس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جیسے انگلش میں پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، سب کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، کنٹینیوس ٹینس، لائک دس۔ اسی طرح عربی میں ماضی پاسٹ ٹینس اور مضارع حال جس کو پریزنٹ ٹینس کہا جاتا ہے، اس میں فیوچر بھی آتا ہے، وہ ہے۔ اس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور آج مصنف نے ماضی اور مضارع کو ایک ساتھ کمبائنڈ دیا ہے، تو اس لیے یہ بہت توجہ طلب لیسن ہے۔ بہت زیادہ ورڈز میننگ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے میننگ ہیں جسے ہم جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو میں نے لکھا نہیں ہے، آپ لکھ لیجیے گا۔ بہت امپورٹنٹ یہ لیسن ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور میں پڑھ لینے کے بعد آپ بذات خود خوب پڑھیے، اس لیے کہ پھر ماضی اور مضارع کی بحث اس کتاب میں نہیں آئے گی۔ اس کتاب میں مصنف نے ماضی، مضارع، پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس کی بحث صرف مذکر کے لیے کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ والیوم 3 میں، تیسرے والیوم میں انہوں نے مؤنث کو ڈیل کیا، مطلب کہ ورب جو مؤنث میں آتا ہے اس کو ڈیل کیا ہے، مجھے ایسا یاد آ رہا ہے۔ باہر کے یہ کنورسیشن ٹائپ کا کلاس ہے، اس میں ماضی اور مضارع یعنی پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس دونوں کو شامل کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ مجید اور حمید دونوں کے اندر بحث چل رہی ہے، تو مجید صاحب فرما رہے ہیں اتذهب اليوم الى المدرسة یا حمید، اے حمید کیا تم آج اسکول جاؤ گے؟ حمید نعم اذهب اليوم ولكن لا اذهب غدا، ہاں آج میں جاؤں گا لیکن کل نہیں جاؤں گا۔ مجید لماذا لا تذهب غدا، تم کل کیوں نہیں جاؤ گے؟ حمید غدا یوم العطلہ، یعنی کل چھٹی ہے۔ مجید کہہ رہے ہیں، دیکھیے پاسٹ ٹینس کی بات ہے، احفظت درس الامس، کیا تم نے کل کا لیسن یاد کر لیا؟ حمید پاسٹ ٹینس میں ہی جواب دے رہے ہیں، نعم حفظت۔ پھر مجید بول رہے ہیں اکتبت فروض المدرستی انت واصدقاؤک، فروض المدرسہ اس کو ہوم ورک کہیں گے، جو مدرسے میں جو ملتے ہیں کام گھر پہ کرنے کے لیے، اسکول کے لینگویج میں انگلش میں ہوم ورک کہتے ہیں۔ کیا تم نے ہوم ورک بنا لیا یا ہوم ورک لکھ لیا تم اور تمہارے دوست؟ جمیل نعم کتبنا جیدا جدا، ہاں ہم لوگوں نے اچھی طرح سے لکھ لیا۔ مجید دیکھیے پھر پریزنٹ ٹینس، متی تذهب الى المدرسة كل يوم، ہر دن تم کتنے بجے کب جاتے ہو اسکول؟ حمید اذهب الى المدرسة بعد الفطور، دیکھیے نیا ورڈ ہے بعد الفطور، ناشتے کے بعد، فطور مانے ناشتہ، میں جاتا ہوں اسکول ناشتے کے بعد، یعنی ناشتے کے بعد میں اسکول جاتا ہوں۔ ماذا تاکل وتشرب فی الفطور، تم ناشتے میں کیا کھاتے اور کیا پیتے ہو؟ ایک اور نیا میننگ آ رہا ہے، دیکھیے میں لکھا نہیں، آکل الخبز، میں روٹی کھاتا ہوں، بالادام میں سالن کے ساتھ، یعنی گوشت بھی آ جائے گا، یعنی سالن، سبزی کی سالن ہوگی، گوشت کی سالن ہوگی، جو بھی کچھ ہوگا۔ آکل الخبز بالادام واشرب الشاء، سبزی کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں اور چائے پیتا ہوں۔ مجید ماذا تفعل انت واصدقاؤک بعد الدرس، تم اور تمہارے دوست کیا کرتے ہیں کلاس کرنے کے بعد؟ حمید نلعب بکرة القدم فی المیدان، ہم لوگ میدان میں
فٹ بال کھیلتے ہیں. کرۃ القدم فٹ بال کو کہا جاتا ہے کرۃ القدم. ابھی کی وجہ سے بے کرۃ القدم ہو گیا. کرۃ المانے گول ٹائپ کا تھا قدم یعنی ایسی گول چیز تو پیر سے مارا جائے. نہ لعبوا بکرۃ القدم فی المیدان ہم لوگ میدان میں فٹ بال کھیلتے ہیں. اہکذا تفعلون دائما اہکذا اسی طرح اہکذا اسی طرح لکھ لیجیے گا. اہکذا تفعلون دائما کیا اسی طرح تم ہمیشہ کرتے ہو. آئیے یہ تو صفحہ ختم ہو گیا ہے. ابھی دوسرے صفحے میں بات چل رہی ہے. ٹیکسٹ بک ہے ابھی دیکھتے. ہاں جناب تو دوسرا صفحہ بھی آ گیا. حمید نعم نفعل ہکذا ہاں ہم لوگ ایسے ہی کرتے یعنی آلموسٹ جو ہے اسکول میں اس کو کلاس کرنے کے بعد کھیلتے ہیں. مطلب اب مجید ایقرأ معک اصدقاؤک ہے کیا تمہارے دوست لوگ تمہارے ساتھ پڑھتے ہیں. تو حمید ہم یقرؤون معی فی النہار وفی اللیل یقرؤون فی بیوتہم وہ لوگ دن میں میرے ساتھ پڑھتے ہیں اور رات میں اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں. تو یہ پوری عبارت ہے. اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے اور آپ بار بار سنیے گا تو بار بار سننے کی ضرورت نہیں. بار اس کو یاد کر لیے گا. میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف حسب معمول پھر دوبارہ پڑھ دے رہا ہوں اسی صفحہ کو توجہ کے ساتھ سنیں گے. ہاں جناب تو یہ صفحہ لے کر کے پھر حاضر ہو گیا ہوں ماضی اور مضارع کی بحث کو. میں صرف عربی عبارت پڑھوں گا. مجید اتذهب اليوم الى المدرسة يا حميد. حمید نعم اذهب اليوم ولكن لا اذهب غدا. مجید لماذا لا تذهب غدا. حمید غدا يوم العطلة. مجید حفظت درس الامس. حمید نعم حفظت. مجید اكتبت فروض المدرسة انت واصدقاؤك. حمید نعم كتبنا جيدا جدا ہاں اچھا سے لکھ لیا. مجید متى تذهب الى المدرسة كل يوم تم ہر دن اسکول کب جاتے ہو. حمید اذهب الى المدرسة بعد الفطور میں ناشتے کے بعد جاتا ہوں. بعد الفطور ناشتے کے بعد یاد رکھ لیجیے گا لکھ لیجیے گا جناب. حمید آکل الخبز ماذا تاکل وتشرب فی الفطور تم ناشتے میں کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو. حمید آکل الخبز بالادام واشرب الشاء میں روٹی کھاتا ہوں سالن کے ساتھ اور چائے پیتا ہوں. حمید مجید ماذا تفعل انت واصدقاؤک بعد الدرس لیسن کے بعد تم لوگ کیا کرتے ہو تم اور تمہارے دوست لوگ. حمید نلعب بکرۃ القدم فی المیدان ہم لوگ میدان میں فٹ بال کھیلتے ہیں. مجید اہکذا تفعلون دائما ایسے ہی تم ڈیلی کرتے ہو ہمیشہ کرتے ہو. دائما مانے ہمیشہ. اہکذا تفعلون دائما ایسے ہی تم ہمیشہ کرتے ہو. حمید نعم نفعل هكذا. مجید ایقرأ معک اصدقاؤک کیا تمہارے ساتھ تمہارے دوست لوگ پڑھتے ہیں. مجید ہم یقرؤون معی فی النہار وہ لوگ میرے ساتھ دن میں پڑھتے ہیں. وفی اللیل یقرؤون فی بیوتہم اور رات میں اپنے گھروں کو پڑھتے ہیں. تو میرے دوستو اس طرح سے یہاں پہ یہ لیسن اختتام پذیر ہو رہا ہے. اب دیکھیے اسئلہ بھی کافی ہے. اس کا بھی جواب تو میں دوں گا. اب تھوڑا سا توجہ طلب ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ کہوں گا کہ میری آواز کو بند کر دیجئے اور سب سے پہلے آپ خود جواب دینے کی کوشش کیجئے اور مجھ سے ملائیے. اس طرح سے میں جب کلاس لیتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں لیکن بچوں سے ریکویسٹ ہوتا ہے کہ سر پہلے آپ بول دیجئے اس کے بعد ہم لوگ باری باری سے بولنے لگیں گے. اس طرح سے اثر پڑ جاتا ہے. بہرکیف میں جواب دے رہا ہوں غور سے سنیں گے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو اس پہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کتاب کی یہ خوبی ہے کہ لکھنا پڑھنا بولنا سب کچھ آ جائے گا. من لعب معک
تمہارے ساتھ کس نے کھیلا؟ لعبا معی صدیقی، میرے ساتھ میرے دوست نے کھیلا. من قرأ، کس نے پڑھا؟ من قرأ، ماجد قرأ، ماجد نے پڑھا. من کتبا، کس نے لکھا؟ حامد صدیقی ہوا کتبا، میرا دوست حامد اس نے لکھا. من یقرأ معک، میرے ساتھ کون پڑھتا ہے؟ من یقرأ ہے، یقرأ معک، یقرأ معی صدیقی، میرے ساتھ میرا دوست پڑھتا ہے. من یکتب، کون لکھتا ہے؟ انا اکتب کل یوم، میں لکھتا ہوں ہر دن. من یلعب، کون کھیلتا ہے؟ انا العب ایضا، میں بھی کھیلتا ہوں ڈیلی کل یوم. یلعب الاولاد، نعم یلعب الاولاد، اس کا جواب ایسے بھی ہو سکتا ہے الاولاد یلعبون فی المیدان. متى یلعبون؟ ہم یلعبون بعد العصر، کب کھیلتے ہیں؟ تو بعد العصر. این یلعبون؟ ہم یلعبون فی المیدان. ایقرأ الدرس، کیا وہ لوگ درس کو پڑھتے ہیں؟ نعم ہم اقرأ، نعم ہم قرأوا الدرس. افہموہ، ایوہ ہم فہموہ کاملا، مکمل طور سے. اکلت التین، کیا تم نے انجیر کھایا؟ نعم انا اکلت. والدی جاء ببنگال فاکلت کثیرا من المرات، بہت مرتبہ میں نے کھایا. کثیرا من المرات، بہت مرتبہ کھایا. اکلت العنب، نعم انا احب العنب، میں انگور کو پسند کرتا ہوں. اکلت التفاح، ایوہ اکلت التفاح ایضا. عبدتم اللہ، ایوہ عبدتم، نحن عبدنا اللہ. سجدتم له، نعم سجدنا له. اتشرب الشاي، ايوه انا اشرب الشاي مع الحليب وبدون حليب. ای سلیمان، شاہ سلیمانی، ایک ذہن میں رکھیے گا. عرب والے جو ہے نا سادی چائے پیتے ہیں تو کہتے ہیں شاہ سلیمانی. اتاکل البرتقال، ایوہ انا آکل البرتقال. اتاکل الخبز، نعم آکل الخبز. آکل الخبز والپراٹھا، پراٹھا بھی کھاتا ہوں. تلعبون غدا، تلعبون، نعم ہم تلعبون، نعم نلعب غدا. اتقرؤون فی العطلة، ایوہ نقرأ فی العطلة کل مرات کل یوم. اتسجدون للہ، نعم نسجد. دیکھیے ذرا، اتسجدون ہے، کیا تم لوگ سجدہ کرتے ہو؟ تو اس کا جواب ہوگا نعم، ہاں ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں. تو تسجدون کو نسجدو کہیں گے، اتسجدو کو اسجدو کہیں گے. اس پہ دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ٹینس پہ کمانڈ حاصل ہونا بہت ضروری ہے. پریکٹس کیجئے، پریکٹس کیجئے، بار بار پریکٹس کیجئے، تو اس پہ ہم لوگ قابو پا لیں گے. اب دیکھیے نا، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میں بھی کنفیوز کر رہا ہوں، لیکن ذہن میں رکھتا ہے کہ کون صیغہ ہے تو جواب میں کون صیغہ ہوگا. میں دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار یو اینڈ فار می، فار اینی ون. اوکے. اخرجتم تارة للنزہتی، اب دیکھیے خرجتم پاسٹ ٹینس ہوا تو جواب بھی پاسٹ ٹینس میں ہو گیا ہوگا. کیا تم کبھی صبح میں نکلے ٹہلنے کے لیے؟ نعم خرجنا. خرجتم تو خرجنا. خرجتا سے ہوگا خرجتو. اجلستم فی عربۃ، نعم جلسنا فی عربۃ. العبت بکرۃ القدم، العبت دیکھیے واحد ہے تو لعبتو ہوگا، نعم لعبت بکرۃ القدم. او ما لعبت بکرۃ القدم، میں نے نہیں کھیلا. جیسی مرضی ویسی کیجیے آپ، لیکن صیغے کا خیال رکھیے گا، تبھی نہ پتہ چلا کہ ہاں ہم عربی جانتے ہیں. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اس. اوکے. اتاکلون لحما طریا، کیا تم لوگ تازہ گوشت کھاتے ہو؟ تو تم لوگ، تو جواب ہوگا ناکل لحما طریا.
देखिए पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों को बहुत गौर से देखिएगा तो जवाब कहाँ से कहाँ मिल जाएगा। हो सकता है कि कल मैं लिख दूंगा आपके पास, लेकिन सवाल कैसा रहेगा तो जवाब कैसा रहेगा। आज मैंने नहीं लिखा है, आज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, है थोड़ा सा टफ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बना बनाया आप ले लीजिए, आप खुद कीजिए, आप फिर मेरे से मिला लीजिए जनाब। तक़रऊ दाइमन, तक़रऊ दाइमन, क्या तुम हमेशा पढ़ते हो? तक़रऊ वाहिद है तो अक़रऊ दाइमन, हाँ नाम अक़रऊ दाइमन। तलअबु फिल फ़तलते, ये वाहिद ये भी सिंगुलर है तो कहेंगे अलअबु फिल फ़तलते, हाँ मैं छुट्टी में खेलता हूँ, तो शाम में छुट्टी होती है वही। अताकुलूना, देखिए जमा कर सेगा, अताकुलूना रुज़्ज़ा दाइमन, क्या तुम लोग चावल हमेशा खाते हो? नअम नअकुलु, ये नअकुलूना नहीं होगा, नअकुलु और रुज़्ज़ा दाइमन। तक्तुबूना बिक़लमिल हिब्र, देखिए ये भी जमा कर सेगा है, तो यहाँ पे कहेंगे नक्तुबु बिक़लमिल हिब्र। देखिए अच्छे अच्छे लोग इसमें गलतियां कर बैठते हैं, जो अरबी में माहिर हैं वो भी गलती करते हैं, जैसे बस तवज्जो नहीं देते हैं। इस वजह से मैं नहीं कहता कि वो लोग नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन बगैर तवज्जो के पढ़ने से या पढ़ने से ऐसी गलतियां होती रहती हैं। तो जनाब अब दूसरा एक चीज और है जो मैंने जानबूझ के लोगों के डिमांड, आप ही लोगों के में से किसी साहब ने मशवरा दिया कि अगर तवील बस फिर जाए, यानी कोई लेसन लंबा हो तो उसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए, तो मैं दूसरा हिस्सा यानी दूसरा वीडियो कल डालूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप जनाब, हाँ जनाब देखिए, तो ये जो है ना बॉक्स में जो बना हुआ है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो मैंने जानबूझ करके नहीं बनाया है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो मेरी गुजारिश है कि आप भी मेहनत कीजिए और इसको बनाइए। लिखा हुआ है ज़मीरों की मुनासिबत से माजी और मुजारे के सिगे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब ज़मीर जो अंता और हुआ और अना है उसको ज़मीर कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, और इसके हिसाब से वर्ब है ना, वर्ब को माजी और मुजारा दोनों लिखना है। तो है मेहनत तलब, ये मेहनत वाला काम है, मैंने जानबूझ के आज नहीं लिखा है, आज आपके हवाले कर देता हूँ। आप ये मोबाइल से इसको प्रिंट आउट करके आज दूसरे पेज पे बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, मैं फौरन रिप्लाई दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। ये आज मैंने सॉल्व नहीं किया, कल मैं आपसे 10 बजे करीब मिलूंगा, 10 बजे आपके खिदमत में हाजिर हो जाएगा ये वीडियो, 10 साढ़े 10 के बीच में इंशाअल्लाह रहमान रहीम। तो सामने देखिए ये ज़मीरों की मुनासिबत से माजी और मुजारे के सिगे लिखो, आप खुद लिखिएगा, मैं एक बता देता हूँ, पहला वाला एक क्लू दे देता हूँ, अंता है और कतफा है, तो अंता की वजह से अंता कतफता पास्ट टेंस हुआ, और अंता तख्तुफु प्रेजेंट टेंस हुआ। आपको दोनों लिखना होगा, अंता कतफा लिखना होगा और उसके बाद डैश दे करके कतफता और तख्तुफ दोनों लिखना होगा। इस तरह से पूरी बात लिख लीजिएगा। है मेहनत वाला, लेकिन अगर आप पहले से अरबी जानते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अरबी जानते हैं वो नहीं के लिए है, बपौती जिसको कहा जाता है। अगर बिल्कुल आप नए हैं और आप ठान लीजिए करने के लिए तो कर लीजिएगा, इसलिए कि इसकी पढ़ाई हो चुकी है और मैंने क्लू आपको दे दिया है जनाब, तो आप तवज्जो से कीजिएगा। नीचे में तर्जुमा है, तर्जुमा भी आपको खुद करना होगा, और कल मैं ये जितना भी ऊपर वाला क्वेश्चन है ना उसको मैं सॉल्व करके आपके सामने आऊंगा। इस दरमियान में अगर आप मुझसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो अहलन व सहलन व मरहबा, आई मीन यू आर मोस्ट वेलकम। लिख लीजिए मेरा नंबर व्हाट्सअप यही भी है 9572325845। फिर से देख लीजिए 9572325845। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि मेरा नाम है
अब्दुल वहाब। तो जनाब इजाजत दीजिए, काफी तवील बहस हो गई है, ये तीनों वीडियो को मैं तीनों सवाल डाल देता हूँ, फिर कल मैं यही सवाल लेकर के एक्सरसाइज लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आज लेसन नंबर इतना है 15 है, लेसन नंबर 15 ए जाएगा और फिर दूसरे वीडियो में लेसन नंबर 15 भी देंगे। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, आप खुद काम कीजिए जरा, और हमको यकीन दिलाना है तो आप मेरे व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिएगा 9572325845। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है। तो इजाजत दीजिए, मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात आप तमाम लोगों के साथ है। मैं चाहता हूँ कि आप अरबी बोलना सीख जाएं। वैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत मिल रहा है, लेकिन बस एक शिकायत है जो अच्छा नहीं लगता हमको जनाब। आप लोग थोड़ा से उंगली दबाने में कंजूसी कर रहे हैं। आई मीन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा एक टारगेट है, उस टारगेट को मैं ले करके चलूं। मुझे 10,000 का टारगेट है सब्सक्रिप्शन का, तो उसमें आप भी कुछ कीजिएगा तभी तो होगा। लापरवाही के साथ छोड़ दिए तो ठीक बात नहीं है। इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। अच्छा, इजाजत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।